السلام علیکم ناظرین، آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں میں تقویم ہے آپ سنم جاوید کی بہن فلک جاوید خان جو کہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو 2 دن قبل رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا کچھ اداروں کی جانب سے، جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ کی جانب سے بھی بارہا یہ کہا گیا کہ فلک جاوید کو اغوا کیا گیا، اس کو کسی بھی ادارے نے یا ایجنسی نے باقاعدہ طور پہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے گرفتار نہیں کیا، اس کو راولپنڈی اور اسلام آباد سے جو ہے وہ رات میں سفر کرنے کے دوران اغوا کر لیا گیا۔ اب 2 دن گزرنے کے بعد ہمارے پاس جو اپڈیٹ آئی ہے کہ آج روز جمعرات اس کو جو ہے وہ لاہور ضلع کچہری کے اندر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، وہاں سے اس کے فزیکل ریمانڈ کے حوالے سے اور اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے وہ کس چیز کا درج ہوا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے، اس نے ایسا کون سا سنگین جرم کر دیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک خاتون کو گرفتار کرنا پڑا، اور جو ہے اب 2 دن کے بعد اس کو کل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سنم جاوید ایک ایکٹیوسٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہے، ایک اچھی پڑھی لکھی خاتون ہے، لیکن فلک جاوید بھی اس سے کم نہیں ہے، وہ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہ حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ملحق ضرور ہے، لیکن جب بھی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو سنم جاوید کے ساتھ ساتھ فلک جاوید کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ یہ جتنی بھی سنم جاوید کی فیملی ہے وہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، لیکن ایسا کون سا مقدمہ بنایا گیا، کس مقدمے کی بنیاد پہ، کس جرم کی بنیاد پہ فلک جاوید خان کو جو ہے وہ ایک اغوا کر کے اب بعد میں 2 دن بعد اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج کر کے کل اس کو پیش کیا جائے گا، تو یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک اہم ترین چیز ہوگی کہ آخر کون سا مقدمہ تھا، کیا ڈیولپمنٹ تھی، کس بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا گیا اور کس نے گرفتار کیا، 2 دن تک وہ کس کی حراست میں رہی، اس کے اوپر کب مقدمہ درج کیا گیا، کیونکہ یہ دیکھیں 2 دن پہلے اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ اب جب بھی کسی کو حراست میں لیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے اس کا فزیکل ریمانڈ لینا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیس عدالتوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے لیگل جو ہے وہ ویز ہیں آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، لیگل گراؤنڈز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فلک جاوید کا معاملہ بھی اس سینیریو میں آتا ہے جیسے شاکر اوان کا آیا تھا، عمران ریاض کا آیا تھا، کافی سارے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جاتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا، میں نے آپ کو ایک پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر اغوا کاریاں عام ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی سے ایک 15 سالہ لڑکی کو اغوا کیا گیا اور اس کی اب جو برآمدگی ہے اس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ اس کو لاہور میں کسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اغوا کاروں کا تعلق لاہور سے ہے۔ تو پہلے تو نامعلوم لوگ اغوا کرتے تھے، لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیتے تھے، کچے کے ڈاکو اغوا برائے تاوان کرتے تھے، لیکن یہ جو پکے کے لوگ ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، ادارے، پولیس، یہ ہماری بیسیکلی محافظ ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں، امرات لیتے ہیں، اپنا تمام تر اخراجات یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو پکے کے لوگ ہیں اگر یہ اس طرح سے 2 دن کسی خاتون کو اس طرح سے اغوا رکھیں گے، پھر اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے عدالت میں پیش کریں گے، تو یہ پاکستان کا امیج خراب ہوگا، کافی ساری ایسی چیزیں ہوگی جن سے پاکستان کی جو ہے وہ ایک اس کی آپ کہہ لیں کہ عزت میں بات آئے گی، پاکستان کی فرض شناس اس پولیس کے حوالے سے ایک ایسا نشان چھوڑ جائے گا کہ جو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اب اس حوالے سے کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا چیز سامنے لائی جاتی ہے، سنم جاوید کو 2 دن کہاں رکھا گیا، سنم جاوید کے اوپر اس کی بہن فلک جاوید کے اوپر جو ہے وہ کون سا مقدمہ درج کیا گیا، اس کو کون سے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ مزید اس کے اوپر جوڈیشل مجسٹریٹ کیا ریمارکس دے کے کیا اس کے حوالے سے پروسیڈنگ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو بھی تفصیلات اور ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ نے اس چینل کا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔